السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے جو کل کی گزارشات تھیں ان کا جھکاؤ کسی بھی طرف نہیں تھا، اور ایک درمیانی سی بات تھی کہ درمیانی ان دا سینس کہ جو ہو رہا ہے چونکہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اور جو یہ کریں گے اس میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ چوسنی بہرحال انسانوں کے منہ میں دی گئی ہے کہ اس وقت 2026 میں جو روئے زمین پر مختلف خطوں میں انسان بستے ہیں، ان پہ ان خطوں میں حکومتی بندوبست کے طور پر جو جو کچھ سسٹمز نظام رائج ہیں، چاہے وہ برطانیہ کی ملکہ کا ہے اور اسی کے زیر نگیں آسٹریلین سسٹمز ہیں، یا کینیڈین ہے، یا امریکن پریزیڈنشل سسٹم ہے، روس کا ہے پریزائیڈیم والا ہے، یا چائنا کا ہے، اور اعلیٰ حاصل قیاس اربوں کی آمریت ہے، ایران کی بقول انٹرنیشنل میڈیا کے ملائیت ہے، پاکستان کی ایسی جمہوریت ہے جس کو سارے مل کے ہر روز کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، یا بھارت کی، انڈیا کی ایسی جمہوریت ہے جو اس پہ اب وہ کانگریس تھو کر رہی ہے کہ یہ ہندوتوا اور ایک کٹھ ملائیت، ہندو کٹھ ملائیت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ کہنے میں کون سا جھوٹ ہے کہ جتنے اس وقت خطے ہیں ان میں جو نظام رائج ہے وہ جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ خادمین حرمین شریفین کا ٹائٹل تو یہ ہے، خادمین حرمین شریفین، تو حرمین شریفین کو یہ اختیار آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیا کہ وہ جا کے سیاسی طور پر اور سماجی طور پر اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے اپنی ٹوٹل جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے مانگے؟ تو آخر آپ کے ہاں خطہ زمین پر، اس گلوب پر بے ایمانیوں کی، بددیانتیوں کی تاریخ کچھ بھی نہیں ہے تو نیئر پاسٹ میں 50 60 70 سال تک تو جاتی ہی جاتی ہے۔ جس کا بس چل رہا تھا وہ دنیا میں انسانیت کا سگا ثابت نہیں ہوا۔ ہاں کچھ لوگوں نے گھر میں ان مظالم کو دیکھا، اور اس حد تک بقول ہمارے چوئی صاحب کہا کرتے تھے، مرحوم چوئی محمد علی صاحب، کہ دو ورلڈ واراں انہاں دے سین چ ہوئیاں یورپ دے، تو اتوں انہوں نے سیکھنا تے سی کچھ۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اس لیول کی ایٹراسٹیز کو ایک دفعہ بھگت لیتے ہیں، پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ سارا کچھ ہو گزرا، اب کرنا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی irrefutable ریالٹیز بھی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک ریالٹی یہ ہے کہ چاہے ایران پر شیعہ علماء کی اور ان کے آیت اللہ کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایران کی ایز اے قوم جو تہذیبی ہسٹری ہے وہ ہزاروں سال پیچھے جاتی ہے۔ وہ ہزاروں سال پہلے بھی ایک تہذیب، ایک ریاست، ایک مطلب وہاں پر ایک ایسا سیٹ اپ تھا کہ جس کو دنیا بہرحال کیسر و کسرا کے نام سے بھی جانتی تھی۔ کیسر و کسرا دونوں نام ظاہر ہے میں نے اکٹھے لے لیے، کسرا ایران کا تھا، اور وہ کسرا بھی ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا جو عرصہ دراز سے پتہ نہیں کتنی نسلوں سے چلتا آ رہا ہو۔ تو ان کی ایک تہذیب تھی، لیکن جس ملک کو دریافت ہوئے ہی ابھی چند صدیاں ہوئی ہیں، 200-300 سال، اور جس کا جو انہوں نے نیٹو سے چھین کے دریافت کے بعد مختلف قومیتوں نے مل کے وہاں ڈول ڈالا، انہوں نے اپنی ترقی، ٹیکنالوجیکل ترقی سے وابستہ کی، معاشی ترقی سے وابستہ کی، کھو کے کھان والے سن، وہ بھی انہوں نے، اس کو بھی انہوں نے لیگلائز کر لیا۔ ابھی تک وہاں پر ایسی ریاستیں ہیں جہاں وہ سکوٹروں پہ نکل جاتے ہیں اور آپ لوٹ لیندے، وہ ان کا پرانا پیشہ ہے امریکہ میں۔ لیکن وہ جو کچھ بھی تھا
وہ جو 3-4 صدیوں پر مشتمل تہذیب تھی، اس کو آپ ہزاروں سال والی تہذیب کے ساتھ کمپیئر کرنے بیٹھیں تو صرف ان کے پیسوں کی وجہ سے، ان کے جہازوں اور B-52 اور فلانے فلانے جو وارفیئر کے ویپنز ہیں، ان کی بنیاد پر تو آپ اپر ہینڈ نہیں دے سکتے. سچی گل تے سیدھی گل تے وہی رہے گی جڑی ہے. اس کے بعد انڈین تہذیب یا انڈین جو پرانا رہن سہن تھا، اس کے 2 ٹوٹے ہوتے ہیں 47 میں، اور پاکستان ایک نئی ریاست کے طور پر اپنا تشخص جو ہے وہ بحال کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. لیکن ان 70-75 سالوں میں کوئی اتنا 30 مار خانی والا کام تو نہیں کیا کہ لوگ اس پہ رشک کریں. یہ میں اس طرح کی جو لائن پہ سمت میں جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک پرانی کولیگ ہے ریڈیو کی، انہوں نے کل میرے پروگرام پہ تبصرہ کیا کہ بھٹی صاحب آپ وہاں کہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے ان کا لہجہ تو ایسا تلخ نہیں تھا، وہ اس میں بس وہ مجھے تو ایسے لگا شاید وہ کسی کو سنانے کے لیے یہ مجھے میسج کر کے بھیج رہی ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے کوئی وہ نہیں کہا کہ جی وہ پاکستان ہاں تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا. آپ جب پاکستان کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ پاکستان میں سے کچھ بھگت کے محبت نہیں کر رہے. ہم جب پاکستان کو اون کرتے ہیں، ہم پاکستان، اہل پاکستان، آئین پاکستان، ریاست پاکستان، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، ملائیت پاکستان سے بہت کچھ بھگتنے کے بعد پھر پاکستان کو اون کرتے ہیں. فرق ہے اس میں. لیکن کل والی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں؟ ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ. اطہر نفیس نے کہا تھا کہ میں تمہارے علم سمجھتا ہوں، میری سن لو، مجھے سنا لو کچھ. اس میں صرف یہ مراد تھی کہ اب اگر مطلب آپ کا پنجابی میں کہتے ہیں روڑ کے پیچ گیا. روڑ کے پیچنا بھی اب ظاہر ہے نئی جنریشن کو کیا پتا، پانی جب لگایا ہوا ہوتا تھا تو وہ اگر 10-15 ایکڑ پیچھے سے پانی چلا کے کھالے میں لے کے آ رہے ہیں تو رستے میں اس کی سیپیج کو روکا جاتا تھا کہ جس قلعے کو لگ رہا ہے، جس ایکڑ کو، وہاں تک پہنچے. اور رستے میں اگر وہ پانی کا دھیان رکھنے والا جو اس کے اوپر پھیرے مارتا رہتا ہے کہ ایگزیکٹ آخر تک پانی پہنچ رہا ہے کہ نہیں، وہ اگر تھوڑی سستی دکھا جائے اور اس کے صرف نظر ہو جائے تو رستے میں سے کسی اور کی جس کی باری نہیں تھی اور اس کو بیچارے کو ضرورت تو تھی پر انہوں کون دیندا، ادھر جو ہے وہ پانی ٹوٹ گیا چونکہ وہ نکے کمزور تھے، اور ٹوٹ کے جب تک اگلوں کو پتا چلا اس کا پورا ایکڑ سیراب ہو چکا تھا. تو وہ جب کسی کا کام ایسے ہی ہو جائے، نہ سفارش کی ہو، نہ اس کی حیثیت ہو، نہ اس کے پاس اس کے گھر اتنے دانے ہوں، نہ اتنی پاور ہو، اس کے باوجود اگر اس کا کام سیدھا پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں ادھر روڈ کے پیچ گیا، یعنی وہ سیپیج کے ذریعے ہی اس کا کام ہو گیا. تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ پاکستان دا روڈ کے پیچھے ہے، پر یہ جو روڈ کے پیچھا ہوا ہے، جو اس طرح سیرابی کا موقع آ ہی گیا ہے، عزت بنی گئی ہے، اس عزت نو سانبھن دی گل کیتی سی کل. وہ سانبھنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کے اوپر اس کو کنسولیڈیٹ کر کے اس وتر کو جو پانی میں زمین میں نمی ہے اس میں جلدی سے بیج پھینکے اور اپنا فائدہ اٹھائیں اس سے. اور وہ یہی ہے کہ جو باہر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک، شکر الحمدللہ ہو گیا، آئندہ بھی کریں، لیکن اسی کے ذریعے وہ جو اپنے اندر کی سیپیجز ہیں ایسی اور ایسے ایسے حق تلفیوں کے وہاں پر نظام رائج ہو چکے ہیں. لمبی چوڑی چھوڑیں، کل ہی ایک ویڈیو کسی کچہری کی تھی اور اس پہ ہمارے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلکہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، سابقہ مجتبی حیدر شیرازی صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا ٹائم لائن پہ اپڈیٹ بھی دیا ہوا تھا کہ وہ ایک کپل نے گھر سے بھاگ کے عدالت میں شادی کی ہے اور عدالتوں میں ہی وہاں وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپیئر کا پرنٹر ہے وہاں پولیس چھڑوا رہی ہے اور گند مچا ہوا ہے، اس عورت کو، اس لڑکی کو بھی مار رہے ہیں، اس لڑکے کو بھی مار رہے ہیں، چنی کتے وہ دی تے چادر کتے. وہ غیرت مند جو فیملی ہے
اس کو ایک طرح سے اس کے کپڑے اپنی بچی کے وہیں پہ مار مار کے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ جو حصہ ہے ہمارا سوشل، کہ ایک کپل نے شادی کر لی ہے تو اس کا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسیمنیٹ اور ایکٹیویٹ یا امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی، وچ سپاہیاں دے بھی وردیاں کھچیاں تروئیاں جا رہی ہیں. یہ حال جس سوسائٹی میں ہو، وہ سوسائٹی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، تسی عزت کرو، عزت تے سی کرنے ہیں پر کام بھی تو عزت والے کرو نا. یہ ہے چیز. بنیادی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اگر اس طرف اس لائن پہ چلے ہیں تو تھوڑا استحکام کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور سچ کو سچ سمجھ کر، حالات کو حقیقت کے طور پر لے کر، یہ جانتے ہوئے کہ جسٹ یہ صلح صفائی کرانے اور جے ڈی وینس اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ ہائیبرڈ قسم کا سسٹم تھا. ذرا پہلے یہ فارم 47 والی باتیں کی جاتی تھی. ذرا پہلے کی بات ہے کہ یہاں بےایمانیاں چل رہی تھیں. اس سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ خود جو ہائیبرڈ ون پیج والے ہیں ان کے نزدیک یہ تھریٹ تھے، سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ تھے. تو اس طرح کے جو پروسیس سے گزر کے آئے ہیں وہ اب یہ کریں کہ اس گٹھ جوڑ کو کٹھ بنا لیں، نیکسس کی بجائے ایک سسٹم بنا کے اب آگے چلیں اور پبلک رائٹس کے تحفظ کے لیے ویجیلنٹ ہونا شروع کریں. اور یہ جو ہے نا کہ گھروں نکلے تو کڑی نو بھی کٹیا تو منڈے نو بھی کٹیا، عدالتوں میں پکڑ کے، اس طرح کی تماش بینی سے معاشرے کو آزاد کروانے کی طرف کوئی محنت کریں. اور ہزاروں کام ہیں کرنے کے، لیکن وہ تب ہوں گے جب آپ کم از کم پہلے سچ کو تو مان لیں کہ آپ کی اصل حیثیت کیا ہے، آپ کے پلے کیا ہے. اصل میں وہ جو پلے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ ہماری دوست نے کہا کہ جی پٹی صاحب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ویڈیو تو میں 5-6 ہزار بنا بیٹھا، 5-6 سال سے لگا ہوں یہی کام کر رہا ہوں. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ اب حقیقت کو تسلیم کرنے کی طرف آئیں. پہلے اپنے حقائق کو سمجھ جائیں، پھر آپ کو چائنا کے حقائق بھی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر آپ کو امریکہ کی حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر آپ کو یورپ کی حقیقتیں سمجھ میں آئیں گی، رشیا کی حقائق سمجھ میں آئیں گے، جاپان کے، دنیا بھر کا جو ایک ورلڈ ویژن اور ورلڈ ویو ہے وہ آپ کا اس سچائی پر مبنی ہوگا جو آپ گھر سے لے کے چلے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے آپ کا عام آدمی ورلڈ ویو جو ہے وہ ہارویسٹ کرنے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ میں ذرا ورلڈ ویو کٹھا کر لیا وا، تے گھروں دے گند پیا وہ انہوں پتہ ہی کوئی. اپنی سچائی سے شروع ہوں اور دنیا کا ریئل ورلڈ ویو جو ہے وہ آپ حاصل کریں. پھر آپ کی یوتھ، آپ کا عام آدمی، اس کی رائے کی کوئی اہمیت ہوگی. پھر اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ وہ جو آتے ہیں نا ان کی ہیڈ کاؤنٹنگ کرنے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، پھر انہیں ایم این اے میں سے منسٹر بن کے پھر آگے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی خدمات پیش کرنے والے، ان ساروں کو وہ کہہ تو سکیں گے کہ وہ سانو بیچن لگے ہو کہ ملک ہی لیا جائے. اتنی سی بات ہے. یہ بات بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی کوئی تخفیف ہوتی ہے تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پائندہ باد، کوئی گل کرنا ہی کرو. ہم پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کو بھگت کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم آئندہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہیں. فرام دا ڈے ون ہمیں پتہ ہے کہ یہ مٹی اور یہ جگہ اور یہ سسٹم، یہ سارا اوریجن اور یہ جڑیں اور یہ روٹس ہماری ہیں. ہم نے ان کو اون کرنا ہے، لیکن اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہیں، ایک سچ کو فیس کرتے ہوئے. اللہ کے حوالے پھر بات ہوگی. السلام علیکم.